الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله اللہ عزیز حکیم۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق۔ واجب الاحترام معزز حاضرین اور حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور کلام بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے۔ اس کے نزول کا مقصد نہ تو عربی دانی کا مظاہرہ ہے، اگرچہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت، الفاظ کا چناؤ، مختلف آیات مبارکہ میں ان کا جڑاؤ، اور پھر اس کے اندر مفاہیم اور معانی کا ایک سمندر، یہ بڑے بڑے عربی دانوں اور عربی خوانوں کو چڑھا کر رکھ دیتے ہیں۔ مگر مقصد قرآن جو ہے وہ ہدایت انسان۔ اس میں سابقہ قوموں کے اور امتوں کے احوال بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اس کے اندر بھی مقصد ہدایت ہے، رہنمائی، کہ ان قوموں نے انبیاء کرام کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا، اللہ کے احکام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سارے کا سارا اس لیے بیان فرمایا گیا ہے تاکہ جو قرآن کریم کے مخاطبین ہیں انہیں اس کے اندر سے صحیح راستے کی نشاندہی ہو۔ سابقہ قوموں کے انجام کو دیکھ کر امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام اپنے لیے بہترین راستے کا انتخاب کر سکے اور اس کے نتیجے میں وہ اس راہ پر چل سکے جو اس کو مرضیات ربانی اور اتباعات محمدی علیہ صاحب والسلام کی منزل تک لے جا سکے۔
منافقین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں تفصیل سے ان کے احوال، ان کے مزاج، ان کی چال بازیاں، ان کی چلاکیاں، ان کی چیرہ دستیاں، ان کی دسیسہ کاریاں، ساریوں کے جو انہوں نے مظاہرے کیے اللہ کریم نے وہ بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اب سابقہ جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی یاد دہانی کروائی۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کو یہ خبریں پچھلی نہیں پہنچی اس سے قبل، من قبلہم جو اس سے پہلے حالات تھے ان حالات کے بارے میں کیا انہیں خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، کتنا عرصہ اس ہستی میں اللہ کے دین کی بات کی اور قوم نے کیا کیا نہ کیا۔ قوم نوح جو ہے یہ پہلی قوم ہے جس پر بحیثیت قوم مجموعی طور پر عمومی عذاب آیا۔ اس سے پہلے جو انسانیت تھی اس پر من حیث المجموع قوم کی حیثیت سے عذاب نہیں آیا، انفرادی عذاب آتے رہے، مگر اجتماعی قوم کی حیثیت سے پہلا عذاب جو آیا ہے وہ قوم نوح پر آیا، اور عذاب بھی ایسا آیا ہے ایک دفعہ اس نے دنیا کا صفحہ ہے، اور اس کی جو وجہ تھی وہ شرک و بدعت تھی۔ مشرک قوم، انہوں نے بھی آستانے تھا اپنے پیر خانے تھا، بس اپنا موج میلے تھے، بس ہاں وہ صلحاء جو تھے بڑے بڑے ان کی قوم کے، ان کے انہوں نے بنا لیے قبر خانے تھے، پتہ نہیں جاور خانے، ان پر بیٹھ کر انہوں نے آج جناب دندے کیے، اپنے کاروبار ہو گئے، اور ان پر پہلا عذاب آیا۔ واد سوا یعوق نصر، قرآن میں سورت نوح میں ذکر ہے، یہ بڑے نیک صالح لوگ ولی اللہ تھے، ان کے انہوں نے بت بنا لیے تراش کر کے چوکوں میں لگا دیے، اور پھر جس نے اٹھیا اور کوئی ود وہ چاہ کے لے گیا تو کوئی سواد آتا، کوئی یعوق آتا، کوئی یعوق آتا، کوئی نصر، اپنے اپنے جگہوں پر وہ بت گاڑ کے اوپر بیٹھ کے ڈیرے لگا کر آہستہ آہستہ پھر وہی دھندا اپنا طبلہ سرنگی کے واجہ گاجہ کے جمر تاڑی کے اپنا سراں کے بس یہ دین بن گیا۔ آج کل جو ہو رہا وہ یہی ہے، کہاں وہ آستانے اور خانقاہ ہیں، یہاں رات کی تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی گونج اٹھتی تھی، نور ربانی کے وہاں طوفان آتے تھے، سالکین حق کے قلوب کو متلاطم کر دیتے تھے، ان کے سانسوں کو اللہ اپنے پاک نام کی مہک سے مہکا دیتے تھے، ایک ماحول معطر ہو جاتا تھا، اور ایک ایک وہاں خانقاہ کے اوپر عجیب و غریب قسم کے تصوف اور سلوک اور ولایت اور معرفت کے ایک گلدستے پیدا ہوتے، جنہوں نے عجیب و غریب انداز میں لوگوں کے قلوب کی تشنگی کو بجھایا ہے اور اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کا لوہا منوایا ہے۔ اب یہ کیا ہو، بزرگوں کے آپ نام دیکھیں، ان کے کام دیکھیں، اور اب جو مجاور بنے بیٹھے ہیں ان کے بھیانک انجام دیکھیں۔ پرانی بات ہے، ضیاء الحق مرحوم کا دور تھا، اس نے ایک دفعہ مشائخ کانفرنس بلائی تھی، اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت فرما آیا تھا، تو جب مشاورت ہوئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ تیار نہیں ہوتے تھے جانے کو،
میں نہیں جاتا. ہم سارے جو چفیر ہو گئے، وہ قاضی حضرت چلے جانے میں کیا حرج. چلو آپ تو اپنا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم وہاں بیٹھیں گے، جائیں گے، ضیاء الحق نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، ملاقات ہوگی، کوئی آپ کو دیکھ کر کوئی لوگ آپ کے بارے میں پوچھیں گے، کوئی آپ کسی کو بتائیں گے، جو بیان فرمائیں گے، وہ بیان بھی چلو لوگوں کو ہدایت کا سبب بنے گا. تو چلے جانے میں کہاں ہے. بلکہ ایک ساتھی تھے، انہوں نے فرمایا حضرت گھڑے گھڑائے ولی ہوں نہیں لبدے ہوں گھڑنے پاؤں. حضرت ہنس پہ بھئی ہوں گڑے گڑائے ولی ہوں کیوں لپسے ہوں تو پتھر چاہتے تھے رگڑنا. اللہ جیسے ہیرا بنا دیا. بہرحال ہم نے حضرت کو مجبور کیا، حضرت چلے گئے. وہاں جب مشائخ کانفرنس میں گئے تو وہاں ظاہر ہے وہ اسٹیج کے ساتھ فرسٹ وی آئی پی رو جو تھی مشائخ، ان میں حضرت جا کر بیٹھے. پروگرام شروع ہوا تو میں تو اس میں نہیں تھا، جو ساتھی تھے. پھر ہم نے حال حوال لیا. کہتے حضرت نے جا کر بیٹھ کے وہاں ادھر ادھر ماحول دیکھا. مشائخ دے انہیں چہرے ڈٹھے تھے، بنتا ڈٹھیاں تھے، انہوں نے طور طریقے ڈٹھے. ہمیں سمجھ آ گئی بھئی حضرت بڑے بد دل ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، ان کے چہرے پر جو ہے اکتاہٹ آ رہی. تو آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا، جو یہ کانفرنس شروع ہوئی آدھے گھنٹے کے بعد حضرت فرمانے لگے میرا سر پھٹنا میں تو وہ نہ اٹھ چکے. اب اگلی روز تھی، مبنیاں بیٹھی ہوئی تھی، یا اولاد آدھے گھنٹے بعد اٹھی تھی. حضرت فرمایا لعنت ہے، ان کی تو شکلیں ہی نہیں ہے بندوں والی. مشائخ کانفرنس ہے قوم پر، قومی سطح، اور انہاں دیا شکلیں ہی بندے آ رہی ہیں کوئی. حضرت فرمایا میرا سر پھٹنا میں الٹی آ سی. ادھے گھنٹے بعد اٹھی تو چڑھ گیا. اللہ یہ اس دور کی گل ہے کہ اج دے مشائخ دا ہا مزہ آ گیا. انہاں دے عنوان سنو، انہاں دے کرتوت سنو. ملتان جو ہے اس کے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں باہر موٹر وے کے، مدینۃ الاولیاء، اولیاء کا شہر ہے. کبھی تھا یقیناً، مگر اب کیا ہو، آستانوں پر کیا ہو، بڑے بڑے آستان ہیں آپ کے. جن ہستیوں نے یہاں بیٹھ کر لوگوں کے قلوب کو سینچا ہے نور ربانی اور فیضان محمدی سے، اب وہاں ان درباروں پر آپ چلے گئے کیا ہو. ود اور سوا اور یعوس اور یعوق اور نصر کے جو انہوں نے بت خانے بنا رکھے تھے، پہلا عذاب قوم نوح پر آیا. اللہ اس کی یاد دہانی کروا رہا ہے. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح. قوم نوح کے ساتھ میں نے کیا کیا. وعاد، قوم عاد کے ساتھ. ہود علیہ السلام اس قوم پر مبعوث ہوئے. وَإِلَىٰ أَخَاهُمْ هُودًا. ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ آرکیٹیکچرل نالج کی پائنیئر قوم. جتنے جو یہ ڈیزائننگ وغیرہ اور اس طرح کی جو آرکیٹیکٹ ہے نا آج کل، جیسے نہیں ڈیزائن بناتے آپ، پلازوں کے آرکیٹیکٹ بنے ہوئے ہیں فلاں، یہ علوم کی پائنیئر قوم اور بڑے ڈیل ڈور والے تھے. اور یہ جو تھے یہ کے بارے میں آیا ہے کہ یہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ یہ جب کوئی درخت اکھاڑنے لگتے تھے تو ایسے دو انگلیوں میں پکڑ کر اس کو ہلاتے تھے درخت پٹ کے پاس. ایک ایک بندہ جو ہے وہ 3-4 اونٹوں کا وزن خود اٹھا لیتا. اونٹوں پر جب سامان لاتے تو کھڑے اٹھ پر اٹھا کے رکھتے تھے، میں اس کو بٹھاتے بھی. اتنی طاقتور. پہاڑوں کو کاٹ کر اس سے ڈیزائن بنا کر
پہاڑ اوپر سے نظر آ رہا ہے، اندر ایک پورا شہر آباد، اس طرح کی قوم۔ پھر اللہ نے انہیں بڑے سرسبز و شاداب باغات دیے تھے۔ ہود علیہ السلام کے آپ احوال قرآن کریم کے پڑھیں، عذاب ان پر جب آیا تو ہوا نے اٹھایا ہوا ان کے بندے کو، اتنے بڑے بندے کو، ڈیل ڈول والے کو ہوا ایسے اٹھاتی تھی اور اس کے پاؤں جو ہے اکھڑ جاتے تھے، اوپر لے جا کر اتنی زور سے جو پٹتی تھی ان کی بوٹیاں اڑ جاتی۔ عذاب آیا بڑا، ریح سر سر، ایک ہفتہ وہ ہوا چلی ہے، اس نے اس قوم کے نشان مٹا دیے۔ ہود علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے بندے ہیں جو راہ راست پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو فرمایا آپ یہاں سے چلے جائیں، میں نے ان کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے۔ جو ان کے متبعین تھے ان کو وہ لے کر چلے گئے، اور پیچھے سے عذاب جو آیا، پھر اطراف مکہ میں آ کر آپ آباد ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کا مسکن بھی مطاف، جو ملتظم ہے بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، اس کی دہلیز کے نیچے بیت اللہ کی جو دیوار ہے اس کے ساتھ سے ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کا مسکن۔ پھر وہ یہاں آئے، انبیاء کرام جو حرمین شریفین، حرم شریف مکہ شریف کے ارد و نواح میں بیت اللہ کے میں مدفون ہیں، ان ہستیوں کا یہ تھا کہ ان کی قوموں پر جب عذاب آ جاتے تھے تو پھر یہ اپنی زندگی کے باقی حصے جو ان کے متبعین ہوتے تھے ان کو پھر لا کر وہیں بیت اللہ کو مسکن بناتے تھے، اور پھر وہیں ان کی زندگیاں جب اللہ کی طرف سے پوری ہو جاتی تھی تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہاں بھی ان کی جو ہے وہ زندگی پوری ہوتی ہے، اسی جگہ پر وہ دفن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مطہر میں جہاں آپ نے اس جہان کو خیر آباد کہا، جس مسند مبارک پر آپ کا جسم اطہر تھا، صحابہ نے اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں قبر مبارک بنا۔ تو یہ مختصر قوم عاد ہوئی، نشان ہی مٹ گیا۔ اب قوم عاد کا قرآن میں کتنا ذکر ہے، ان کا کوئی ایک نسل بھی نہیں، اب وہ نسل ہی ختم، عاد کا کوئی بندہ ہی نہیں اب اس قوم کا، اس وقت زمین پر کوئی اس قوم۔ اللہ نے کہا وہ سمود صالح علیہ السلام، ان پر حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ کزار بن صالح ان کی امت کا ابو جہل تھا، سردار تھا بڑا، اور حضرت صالح علیہ السلام کے در پہ ہزار تھا، ہر وقت تماشا کھڑا کیے رکھتا تھا دنیاوی اقتدار کے لیے، صرف اس وجہ سے کہ میری سرداری تے میری روب تے میرا جو ہے وہ سارا کنٹرول۔ اس کی بجائے اگر صالح علیہ السلام کے پاس لوگ جو جا رہے ہیں تو بھائی میری دھتوری کھسک دی پئی ہے، بھائی میرا اقتدار کمزور پڑ رہا ہے، یہ آنے سے میری واہ واہ کا تھا میرے پاس۔ یہ بات آئے دن کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی شیطان پورا۔ صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا قوم، بہت سمجھایا۔ مجلس اسی طرح لگی ہوئی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وادی عقبہ میں رات کو، یہ جب چاندنی راتیں ہوتی تھی تو یہ سرداران قریش رات کو
چاندنی انجوائے کرنے کے لیے، اور رات کو جا کے وادی عقبہ، جہاں سے ابھی آپ حاجی حضرات شروع جاتے ہیں نا، تو وہاں سے جو مینا میں انٹر ہوتے ہیں، جو پہاڑ کے چار دونوں میں درمیان میں راستہ، وہ وادی ہے، اس کو وادی عقبہ کہتے ہیں۔ وہاں جا کر بیٹھتے تھے، چاندنیاں ہوتی تھیں، ان کے غلام، ان کے پارٹیاں شارٹیاں پکنک ٹائپ وہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، کہ چلو سردار ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی اللہ کے دین کی بات کرو، شاید کوئی عقل آ جائے۔ تو پہلے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو بکواس بازی ہے شروع ہو گئی، جیسے رنگش بند پا دیتی آپ علیہ یاد۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آپ کسی ان سو کارڈ اشرافیہ کے یہاں چلے جائیں نا، تو داڑھی پٹکا ویکتے جڑے انہاں دے منہ بڑے دن گدڑ طرح جو ان کی شکلیں بنتی ہیں دیکھتے ہی، تو یہ پتہ نہیں کہ دعا بڑے ہے۔ یہ جیسے آج ہے، اس سے پہلے تو یہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تشریف فرما ہوئے بیٹھے، بات چیت چلی۔ اخیر جب بات چیت چلی تو ابھی جہل بیٹھا تھا، اس نے کہا جی ہم آج آپ کے ساتھ ٹک ٹک بات کرتے ہیں، یعنی گل نو ٹک لاؤ۔ ہاں بھائی کیا بات؟ 14ویں کا چاند ہے، براب و تاب سے چمک رہا ہے، قریش بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، موسم بڑا اچھا ہے۔ تو اس نے کہہ دیا بھائی یہ جو چاند ہے نا، اگر آج یہ ہمارے سامنے آپ اشارہ کریں اور یہ چاند جو ہے دو ٹوٹے ہو جائے تو ہم مان جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے سوچ لو، پکی بات کرو میرے ساتھ۔ کہ نہیں یہ گل ہو گئی، بس طے ہو گئی، گل تک لگ گیا، دکھاؤ سانو چاند دو ٹوٹے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کی ہے اللہ چلو اتنے بڑے سردار ہیں، اگر یہ سارے آج مسلمان ہوتے ہیں تو پھر تو اسلام کو پر لگ جائیں گے، ساری دنیا پر پھیل جائیں گے۔ اللہ کا نظام ہے، وہ لوگوں کو دلوں کے اندر جھانکتا ہے، پھر وہ جس کو چاہتا ہے بلاتا سب کو ہے۔ جیسے کل میں نہیں عرض کر رہا تھا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بلاتا وہ سب کو ہے، اس نے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے، مگر پسند اسے فرماتا ہے جو دل کا سوداگر ہوتا ہے، جو دل دینے آتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ آمین۔ سودے باز کو نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ ایک میرے محبوب آپ اشارہ کریں گے میں چاند توڑ کے رکھ دوں گا، مگر انہوں نے ایمان شیمان کوئی نہیں لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کہہ جو رہے ہیں، سارے اتنے بڑے سردار ہیں، اپنی باتوں پہ تو یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور بات طے ہو گئی اسی پر کہ میں نے چاند جو ٹوٹے تیرے امر سے کرنا ہے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے گونج دیں۔ اللہ نے فرمایا ہوگا تو کچھ نہیں، یہ تو نہیں لانے کے، مگر آپ کی بات کو جو ہے وہ میں پورا کرتا ہوں۔ آپ کریں اشارہ میں چاند توڑ، آپ نے دیکھا ایسے کیا، دو ٹوٹے ان کے سامنے ہوئے، ایک وادی اقبا کے اس طرف گیا، ایک اس طرف گیا، آپ نے دیکھا ان کی۔ ابھی جہل جو ہے پہلے تو ہکا بکا بالکل سٹن ہوا گیا، کہیں ہو کیا گیا۔ پھر جب اس کے اوسان بحال ہوئے نا، اس نے کہا ہم تو سمجھتے تھے آج تک آپ جادو زمین پر کرتے ہیں، اب پتہ لگ گیا آپ آسمانوں پر بھی چلا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ روایات میں ہے، جب یہ چاند دو ٹوٹے ہوا نا، تو یہ انڈیا کی جو مالابار اسٹیٹ ہے اس کا جو نواب تھا وہ بھی رات کو اپنے محل کی بالکونی پر بیٹھا ہوا یہ نظارہ کر رہا، چاند کو دیکھ رہے، چاند کو
دیکھتا وہ اچانک وہ دیکھا تو چاند ٹوٹ اٹھے ہوا، گھبرا گیا، ڈر کے نیچے آ گیا۔ صبح اس نے دربار بلایا، اس نے اپنے بڑے عالم تھے انہیں بلایا، بتایا کہ رات کو آپ لوگوں نے دیکھا رات کو چاند، ان کو سانو کیا پتا وہ تو ساڑی طرح پایا سویرے چواڑتے ہیں، ان کیا پتا بھائی باہر کے ہوتا کہ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھائی اچانک میں دیکھ رہا تھا چاند کو، اچانک چاند دو ٹکڑے ہوا، میں تو ڈر کے آ گیا کیا ہوا۔ تو ان کے جو پنڈت شنڈت بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم نے سن رکھا ہے کہ وادی فران میں ایک اوتار آ رہا ہے، وہ نبی کو اوتار کر ایک اوتار آ رہا ہے۔ یہ اس طرح کے جو معجزے ہیں نا یہ اوتاروں سے سرزد ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ آ گیا ہو وہ ہستی اور اس میں کوئی ایسی بات تبلیغ کے دوران ہوئی ہو، کسی نے مطالبہ کیا ہو انہوں نے کر دیا ہو، اس کا یہ تو امکان ہے۔ باقی چاند کو لوٹ اٹھے کا ہے کرنا ہی تو جا کے دیکھی نہیں ہونا دیکھتے۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر یہاں ان کے تجارت والے لوگ اس علاقے کے آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی آئے قافلہ تو مجھے بتانا، دربار میں لے آنا۔ اس نے وہ حکم دیا، وہ ساری رات کی تاریخ دن وقت کتنے بجے شجے سارے انہوں نے لکھ کر رکھ لی۔ کچھ دن کے بعد اطلاع دی گئی بھائی عرب سے ایک تجارتی وفد آیا ہوا ہے، ہم نے اس کو آپ کے دربار کے لیے بلایا ہوا ہے، وہ آ گئے۔ بادشاہ نے بلا لیا، نواب آیا بیٹھا۔ ان کا جو بڑا سمجھدار تھا جو قافلے کا سردار، اس نے دربار میں پوچھا، اس نے کہا تمہارے اس علاقے میں کوئی عجیب حیرت انگیز کوئی واقعہ رونما ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ہوا ہے جس کا بڑا شور آ، وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور انہوں نے قریش مکہ کو اپنی قوم کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو دعوت دی ہے، اور اس دعوت کے نتیجے میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور وہ چاند کو دو ٹوٹے کیا تھا، وہ چاند کو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا اشہد اللہ۔ اب میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ وہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ فروز ہیں، قریش مکہ ہیں، چاند کا مطالبہ توڑنے کا ہوا ہے، چاند دو ٹوٹے ہوا ہے، انہوں نے دیکھا ہے، وہاں تو کسی کو ایمان کی سعادت نصیب نہ ہوئی، اور اللہ کی توفیق ہے نہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا نواب ہے، اس کو نہ کوئی تبلیغ ہوئی، نہ کسی نے دعوت دی، نہ کسی نے قرآن سنایا، اس نے ایک نظارہ دیکھا اور کلمہ پڑھ کے سنا۔ وہ کہتا ہے نا اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں، بندوں کو دلوں کو بجا کڑکا کے دیتا ہوں، اے میری میری کو میں ہدایت دیتا، اس نے چاہا ہی نہیں ہم کیوں ہدایت، ابو جہل کو نہ ہوں اور مالا مار کے نواب کو ہوں۔ وہاں تبلیغ ہو رہی تھی، مبلغ محمد اور رسول اللہ تھے، چاند جو ہے وہ دو ٹوٹے ہو کر شہادت دے رہا تھا محمد اور رسول اللہ کی نبوت کی حقانیت، نہیں مانا، ادھر جو ہے وہ دیکھا تو مانا۔ یہ عجیب ہے، بات چل رہی تھی کزار بن صالح کی، جو حضرت صالح علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، وہ بھی اسی طرح ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر کا معجزہ ہے، یہ معجزہ آپ کی شان اور نبوت اور عظمت اور حقانیت اور آپ کے فیضان کا ایک ایسا نمونہ ہے، اس سے پہلے کسی نبی سے بھی ایسا معجزہ ثابت نہیں۔ جتنے بھی معجزات ہوئے وہ سارے زمین پر ہوئے ہیں، یہ وہ معجزہ ہے جو آسمانوں پر ہوا ہے، مگر قسمت جس کو نہیں نصیب تو نہیں مان رہا ہے۔
عجیب بات۔ تو کزار بن صالح بھی اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، اور صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت تبلیغ کر رہے تھے، سامنے پہاڑ تھا۔ کزار بن صالح نے بھی یہی کہا کہ بھائی آج گل نوں ٹک لاؤ بھائی۔ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں حق نبی ہوں اور اللہ کے پاس ساری پاور ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے، اور میری پاور کو تو آپ مانتی تھی، تو آج آپ کی پاور اللہ کے نام کی پاور کو دیکھتے ہیں، بتاؤ بھائی یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کا دامن پھٹے، اس میں سے ایک ڈاچی نکلے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے سامنے وہ بچہ جائے، ہم مان لیں۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اسی طرح، اللہ یہ سردار بیٹھے ہیں سارے قبائل، تو قادر ہے اگر چاہے تو تیرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، حکم دے پہاڑ کو، اس میں سے ایک ڈاچی نکلے، آئے ان کے سامنے بچہ جان دے، یہ سارے مسلمان ہو گئے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اللہ نے بھی فرمایا میرے نبی میں کر دوں گا، مگر ایمان شمان ان میں کوئی نہیں لانا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اتنا بڑے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے، یہ وعدہ کر رہے ہیں تو ہو جائے۔ اللہ نے کہا چلو میں کر دیتا ہوں، پھر دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو سامنے، دیکھا پہاڑ پھٹا ان کے سامنے، ڈاچی اسی رگڑی ہوئی آئی، میں جو سامنے کھڑوتی اس اٹھائیں بچہ پیدا ہو۔ ہوں بھائی کزار بن صالح کے سوچتے دسے سائیں تو ہم حالی ذرا میں میٹنگ شیٹنگ کر لوں، ذرا میں ساری دیکھ لوں، ہماری نظر بندی تو نہیں کر لی کہیں آپ؟ بس وہ تھا تو بے ایمان بہانے باز، بس پھر ادھر ادھر کر۔ اب اللہ کی طرف سے معجزہ آپ جو ہے نا، یہ معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے بندے کو عاجز کر دیتا ہے، یہ ظاہری حالات تو ہوتے ہیں، یہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، ہوتا نبی کے ہاتھ سے سرزد ہے، امر اللہ کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسا موجود ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر جب گھر مبارک کے قریش کھڑے ہوئے تھے، 11 قریش کے نوجوان چنے ہوئے جو تلواریں ننگی کیے کھڑے، تو اب کسی لمحے بھی ان کا صاحب بات کہ بھائی یہ آمد و رفت ذرا گھٹ جائے، بازار ذرا لوگ گھروں میں چلے جائیں، رات تھم جائے تو پھر اندر جا کے حملہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹا کے، تھوڑا سا کھڑکی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ دور سے جھانک کر دیکھتے تھے بھائی آپ سوئے ہوئے ہیں۔ ہوا کہ آپ تو سے چلے گئے، تو اللہ نے فرمایا میرے بابو آپ اپنے گھر کی دہلیز سے مٹی کنکر اٹھائیں، مٹھ لیں اور ان کے منہ کی طرف مار دیں، اور فرمائیں شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے جو ہیں وہ بدنما ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے اپنی دہلیز پر قدم رکھا تو میں دیکھا تھا یہ آپس میں میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، اللہ کا حکم تھا، میں نے مٹی اٹھائی ان کے منہ پر ماری، ان کے درمیان سے وہ باتیں کر رہے تھے اور میں درمیان سے نکلا جا رہا تھا، اندھے ہو گئے انہوں نے، ناسا مٹی نال بھری گئی ہیں، ناک منہ چ مٹی، اکھیاں چ مٹی، سیرے چ مٹی۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو آپ نے کیا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو آپ نے مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ ہوتا اللہ کا فعل ہے، امر اس کا ہوتا ہے، اور ہوتا نبی کے دست مبارک سے ہے، اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا،
اللہ اور اس کے نبی کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں۔ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ بھی فعل اللہ کا ہوتا ہے، مگر درمیان میں نبی کا واسطہ ہوتا ہے، ایک واسطہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ ولی کی کرامت اور نبی کے معجزے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ نبی کے معجزے کے اندر اللہ اور نبی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جبکہ ولی کی کرامت کے درمیان اللہ اور اس کے حکم اور ولی کے درمیان نبی واسطہ ہوتا ہے، اتباع نبی ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نجدی نے کہا تھا یہ کیا جی ولیوں سے کرامت ہوتی ہے تو انبیاء کو معجزے کرتے ہیں، یہ ولی جو ہیں یہ اتنے ہو گئے ہیں بڑے بھائی، یہ بھی معجزہ کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں یہ ہوندی تو نبیاں دی وت وراثت حلالیاں ملدی حرامیاں تو نہیں ملدی، ہمیشہ وراثت حلالیاں ملنی، نبی دے معجزے دی کہ وراثت وت ولیاں نو ملنی، حرامیاں تو نہیں ملنی، حلالیاں ملنی۔ تو کرامت اور معجزے میں یہ فرق۔ تو کزار بن صالح نے نہ مانا پھر وہ، بلکہ ان کی جو معجزہ تھا ان کی اونٹنی، اب اللہ نے فرمایا یہ جو میری اونٹنی ہے وہاں جہاں سے ان کا پن گڑھ تھا، جہاں سارے وہ پانی کا کنواں تھا وہاں پڑتے تھے، پھر چراگاہیں تھیں جہاں ان کے جانور وغیرہ چرتے تھے، تو اللہ نے حکم جاری کیا کہ بھائی ایک دن یہ میری اونٹنی ہوگی، اس دن یہی پانی پیے گی، یہی سے گھاس چرے گی، دوسرا کوئی ان کی قوم کا ادھر نہیں جانور جا سکتا، اور ایک دن ان کا ہوا، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اب یہ ڈرامے کرتے تھے، اونٹنی کا یہ تھا کہ اب یہ آزمائش بن گئی نا پھر اس معجزے کی، تو وہ اونٹنی کیا کرتی اس دن اس کی باری ہوتی تھی، وہ پانی جڑا ہے سارا خوہ جڑا ہے وہ پی کے تے وہ ایک چواکا ہی پیچھا نہ رہے، وہ سارا خوہ پی گیا۔ جس دن گھاس چرنے کا اس کی ہوتی تھی ساری رڑی کر کے رکھتے، دوئے دے انہاں دے جانور ونجن تک کھ ہی نہ ہوئے اتنے، اس طرح آ ونجے رولا بن گیا ہونے کے کریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو آپ لوگوں نے ڈاچی مانگی تھی اللہ نے دے دی، ہن سنبھالو نا، آپ نے جو کہا تھا بھائی ڈاچی ہو گئے آئی کھڑی ڈاچی، قابو کر، بڑے پریشان ہوئے۔ مشورہ ہوا ان کا، مشورہ جو ہوا وہ کیا ہوا، مشورہ یہ ہوا بھائی پر کپو ہے 10 سیر، تو یہ ایک روایات میں ہے، گندی بدماش قسم کی رن تھی ایک، اس کے جو تھے یہ جو سردار تھا وہ اس کا یار بھیلی تھا، اس عورت کے اپنے ریوڑ تھے جانوروں کے بڑے، وہ بڑی پریشان تھی بھائی جس دن میرے ریوڑ جاتے ہیں صالح علیہ السلام کی ڈاچی ایڈی وی آئی پی آ کے بھائی یار شاید وہ کھا پی کے فارغ تھے، تو اس نے اپنے اس کو کہا کہ اس نے ٹنگا کپو کھچا وٹ سٹ ہوئے، چھپ کے بیٹھ کے ڈاچی گزر رہی تھی وہاں وادی سے، بس انہوں نے بندے لگا کے تو حملہ کر کے ڈاچی کی کھونچیں کاٹ، اللہ کا عذاب آ، عذاب بھی بڑا عجیب ہے، سارے بیٹھے ڈاچی کی جو ہے وہ مار کر اپنی طرف سے خوشیاں منا رہے تھے، اوپر سے اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا، چیخ سی جو پڑی فرشتے نے زور سے آواز نکالی، صیحہ آواز جو نکالی اس نے، تو بس وہ شریر کے کلے پھٹ گئے، منہ جو خون، ناک جو خون، اکھی جو خون، ناک کان جو خون، کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے۔ بیٹھے بیٹھے اسی ایک آواز کے بعد بے حس و حرکت ہو گئی، جسم ان کے پھٹ کلیجے پہ عذاب آیا۔ اچانک عذاب اللہ کا عذاب کا ایک اور عذاب در عذاب ہوتا ہے، اس کا علماء کہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق نہیں ہے۔
ورنہ تو آثار دیکھ کر بعض اوقات بندے توبہ کر لیتے ہیں. کچھ نہیں، ساری قوم بلی ہے. اتنا ان کا تذکرہ ہے. آپ نے دیکھا ہے ان قوم کا کوئی ایک نسل اس کے بعد نسل چلی ہی نہیں. یہود و نصارہ کا تذکرہ بھی تو ہے، ان کو تو ابھی ہے نا موجود. یہودی بھی پھر رہے ہیں، چوڑے بھی پھر رہے ہیں، مگر ان کی تو کوئی نسل نہیں. کتنے بڑے ڈیل ڈول کے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کیا ان تک یہ میری خبریں نہیں پہنچی؟ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود. ان کو بتاؤ یہ خبر نہیں پہنچی ہے. وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نمرودیوں کے ساتھ کیا ہوا. نمرودیوں نے پتہ حضرت صالح علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کی ٹھانی. تو نمرود نے کہا صبح میں بھی اپنے لشکر لے کر میدان میں آؤں گا، اور اپنے اللہ کو بھی کہنا وہ بھی اپنا لشکر لے کر آ جائے، وہاں دیکھتے ہیں کون ہوتا ہے. اللہ کی شان. جناب نمرود کا جو لشکر تھا وہ بھی آ گیا اور چیلنج کیا، بلاؤ اللہ کو اپنا لشکر لے آئے. لشکر کے آمد اللہ نے مچھروں کو بھی مچھر آ. جب مچھروں نے حملہ کیا ہے تو جتنی اس کی فوج کھڑی تھی ان کی صرف ہڈیاں نظر آتی تھی. مچھر جو ہے وہ جسم کا سارا گوشت شوشت وغیرہ یہ وہ سارا وہ نوچ گئے، ہڈیوں کے پنجر ڈٹے تک گئے. مچھروں نے حملہ کیا صبح صبح. مچھر اب کتنا کھا لیتے ہیں یار. بندیاں دی صرف ہڈیاں کے پنجر پڑے تھے، باقی ککھ سب شاید چٹ کر عذاب میں تھا اللہ. جیسے ابابیل آئے تھے، ابابیل جب آئے تھے تو وہ بھی اسی طرح ہاتھیوں پر بندہ تھا، اوپر سے وہ مارتے تھے کنکر، اور وہ کنکر اس ہاتھی سوار کی چوٹی میں پڑتا تھا اور ہاتھی کے نیچے سے نکل جاتا تھا. قرآن کہتا ہے کاشف معقول، جیسے جانور بھوسا کھا کر اگل نہیں دیتے چورا کر کے، تو چورے کی طرح ان کا ہاتھی سمیت وہ سوار کو ایک کنکر دے. اور ہر جو پرندہ آتا تھا وہ پرندہ جو تھا وہ اس کے بہت گہرا کرمزن ٹائپ اس کے پروں کا رنگ سا تھا، ویسے کالی قسم کی وہ جال دیتے تھے. اور ان کی تین ہر پرندے کے پاس کنکر ہو، ایک چونچ میں، ایک اس کے دائیں پنجے میں، ایک بائیں. ایسے جیسے حملے کے لیے وہ ڈائیو کرتا تھا، اوپر سے آتا تھا ڈائیو کرتا تھا. جس ہاتھی اور جس سوار کے لیے وہ مختص ہوتا تھا اسی پر وہ پتھر پھینکتا تھا. پتھر پھینکنے کی دیر ہوتی تھی اس میں اتنی ویلاسٹی ہوتی تھی کہ وہ ہاتھی کا کچومر اور بندے کا بوٹیاں اڑا کے رکھ. ایک کنکر پرندہ ہو، پرندے کا سائز گوگھی سے چھوٹا ہو. گوگھی آپ سمجھتے ہیں فاختہ، گوگھی ہمارے جات زبان، وہ جو ہے وہ اس کو فاختہ سے چھوٹا ہوتا تھا. چڑی جو ہے نا یہ پدی، اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا. سمندر کی طرف سے کہیں سے آئے تھے اور وہ دو کر دیتی وادی موسر میں، جہاں اب آپ جاتے ہیں نا یہ وادی بس آگے نکلے نا تو مینا آتا ہے نا، مینا کے بعد آگے عرفات آتا ہے، پھر بیچ میں مزدلفہ آتا ہے. ان کے درمیان کی جو وادی ہے نا یہ وادی موسر ہے، یہاں ان پر حملہ. اس وقت عبد المطلب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ سردار تھے مکے کے. ان کے مذاکرات جو تھے وہ ابرا سے ہوئے تھے، ابرا کے ساتھ. ان کے اونٹ چر رہے تھے تو ابرا کے وزیروں نے کہا بھائی
یہ جو ہے کسی کا یہ سردار کے اونٹ ہیں 400 500 اونٹ کرے بڑا چل رہا تھا، تو اس نے کہا بھائی یہ سارے قابو کر لو، ظاہر ہے وہ آئے گا اپنے بات چیت کرے گا تو میں اسے کہوں گا بھائی میں تو بیت اللہ ڈھانے آیا۔ تو حضرت عبد المطلب کے غلاموں نے جا کر بتایا بھائی آپ ہمارے تو اونٹ کو بادشاہ آیا ہوا ہے، فوج سے اس کے ساتھ ہے اور ہاتھی ہوں گے چڑھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا سارا جانور لے گیا، اس کو تکلیف۔ آپ نے فرمایا چلو میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں۔ آپ گئے، وہاں وہ بیٹھا تھا اپنے تخت پہ چڑھا ہوا، اس نے بڑا پروٹوکول دیا بھائی مکے کا متولی بیت اللہ کا آیا، بٹھایا، بات شروع ہوئی۔ تو بیت اللہ کا حضرت عبد المطلب نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا بھائی میں نے سنا ہے تمہارے بندوں نے میرے اونٹ چھوڑ لے لیے ہیں، زبردستی میرے غلاموں سے چھین لی، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو مجھے میرے اونٹ واپس کرو۔ وہ دیکھتا رہا۔ اس نے کہا میں نے تو سنا ہے آپ بیت اللہ کے متولی ہیں۔ کہا ہاں، بستی کے سردار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کس لیے آیا ہوں؟ پتہ۔ آپ نے اس موضوع پر بات کی تھی، آپ کو اونٹوں کی ہے۔ اس نے کہا جناب اونٹ میرے ہیں تو میں نہیں بات کرنی ہے، تو بیت اللہ جس کا ہے وہ آپ سے خود نہیں بٹے گا، وہ میرا مسئلہ ہے۔ میں تو اونٹوں کی حد تک ہوں، میں تو اسی کا مالک ہوں، میں وہ آپ سے بات کروں گا، وہ مجھے دے دو، باقی بیت اللہ کی بات جو ہے نا وہ تم اسی سے کرنا، ہو تیرے نال آپ پہ مخلص، وہ میرا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، عجیب بندہ، دے دو یار اس کے اونٹ لگے گا۔ شروع جو ہوا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو ابرے کا ہاتھی تھا، اس ہاتھی پر پرندہ نہیں آیا، یہ بچ گیا تھا، اس پر پرندے نے حملہ نہیں کیا، یہ واپس یمن چلا گیا۔ ڈر تو گیا تھا بھائی، اب آگے تو ہاتھی منہ نہیں کرتے تھے، انہیں پتا تھا آگے تک وہ پیدیاں جڑیاں نپاٹ دھوڑا دے، نس گئے، بچ گئے، تھوڑے سے بچے، اس میں ابرا بھی بچ گیا تھا، کوئی 20 30 بندے سمجھ آتے ہیں بچے تھے، باقی تو نہ رگڑ۔ یہ واپس یمن بھاگ گئے، اس کو ایک مرض لگ گئی، یہ روز بروز گھٹنا شروع ہو گیا، اس کی جسامت جو ہے وہ گھٹتی۔ جس دن یہ مرا ہے اس وقت اس کا سائز چوزے جتنا تھا، پھر بھی تو تھوڑا جو پرندے آئے تھے نا مارنے اس کو، اس تو تھوڑا جہا بڑا، بس یہ چوزا جیسے نہیں ہوتا، وہ چوزا محل میں پھر رہا تھا، کہنا پیر آیا نہ مات سٹیا اے ابرے کا انجام۔ کوئی ایسی مرض تھی جس نے اس کا جسم کو جیسے نہیں کھر جاتا ہے، بندے سے ہوتا اس کا سائز چوزے جتنا آ گیا، چوزے نہ کہ مات چھٹیا جان چھٹی۔ تو قوم ابراہیم نو مچھرا مت چھٹ، اس میں بھی یہ نمرود بچ گیا۔ اللہ کا نظام ہے نا، عبرت کا نشان بنانا چاہتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو آئے تھے گپتی، وہ سارے جو ہے وہ رگڑ دیتے، اللہ نے فرعون کی لاش بچ گئی۔ یہ عبرت کا نشان بناتا ہے نا اپنی قدرت کا۔ نمرود بچ گئے، وہ مچھر دوئے تو سارے انہوں کھا پی کے رگڑ کے ڈکار مار کے پاسے ہو گئے، وہ جو تھا نمرود وہ ناک کے دیکھ وڑ گیا نا سائنس مچھر، اس کے مچھر وہ بڑھ گیا، وہ اب اس کو چلتا ہو دماغ چڑھ، واپس آ کے وہ پھر بیٹھا محل میں۔ تو جب وہ پھر بات کرنے لگتا نا تو وہ دماغ پر اثر پڑتا ہے نا، وائبریٹ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ مچھر حرکت کرتا تو اس کے سر میں ایسی جلن اٹھتی جیسے کوئی ایسے، وہ بڑے بڑے حکیم طبیب تھک گئے علاج کر کے، کوئی نہ ہو۔ حکیموں نے اس کا علاج یہ نکالا بھائی جب آپ بات کرتے ہیں نا
تو آپ کے سامنے سٹول پر ایک کھلا پڑا ہونا چاہیے، لتر، جیسے پولیس والے نہیں مارتے، بڑا شاہی لتر تھا وہ پڑا ہونا، جس سے آپ ہم کلام ہوں، وہ آپ پر آیا وہ ہاتھ سے جو لتر ہو، جب آپ بات کریں تو لتر تو سیرے چ ماری رکھے تو مچھر پھر چپ کر کے بیٹھا رہے۔ آؤ اللہ نال ہور مقابلہ، وہ عجیب عجیب صورت حال تھی، جو اس کا دربار ہوتا کہ وہ بات تو کرنی پڑتی تھی، بادشاہ جو تھا سامنے اس کے ایک سٹول شاہی پر لتر پڑا ہوتا تھا، وہ ایسی چوڑا ٹائپ، جو بات کرنے فریادی آتا تھا اس کو حکم تھا بھائی پہلے لتر ہاتھ سے کر، وہ اس کا لتر پکڑ لیتا تھا، تو بادشاہ بات کرنے لگتا تھا ادھر سے ٹھا 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 ٹھا، تو کھلے کھاندا کھلے تو بادشاہ جڑا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نال مقابلے دا مزہ نہ اللہ۔ وہ بات لمبی ہو گئی کہ ایک دن کسی سے اب بات کرتا تھا، جڑا لتر مارن والے وہ کھلے مار مارتے تھک گیا، وہ بات ختم ہوتی تو وہ لتر ہی بند ہوتا، بات لمبی ہوتی گئی، وہ کھلے کھاندا یا کھلے کھاندا کھاندا اٹھائیں ڈٹھا تے مار، یہ جو تھا موذی، یہ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھا، چوتھی نسل میں سے تھا، چوتھی پوچھ، اولو العزم رسول کی اولاد میں سے جام ہے۔ اللہ کہتا ہے انہیں کہو قوم ابراہیم و اصحاب مدین، اصحاب مدین شعیب علیہ السلام نے کہا زلزلہ آیا، بیٹھے بیٹھے جو تھا لگی ہر رڑی، والمؤتفقات، اور کتنی بستیاں الٹ گئی، متفقات سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ قوم لوط، شام کی طرف جائے نا، ادھر مکہ سے راستے میں جو تجار تھی، اب بھی نشان ہے، صدوم علاقے ہیں وہ فلسطین سے تھوڑا سا ارے کرتے، صدوم ان بستیوں کے نام، جو صدوم کی بستی کو اٹھایا جبرائیل نے، ایک پر اٹھایا ایسے پار ہیٹھ ہوئے مارے تھڈیا اس نے، بستی ساری جو جتنی بھی تھی ان بستیوں کا جو ہے نا اس ایک پر پہ ایسے جیسے آپ تو ایسے وہ نہیں ہوتا جو کدال سے نیچے مارتے ہیں تو درخت کو آپ تھڈ لیتے، اسے اس پر ہیٹھ رکھا جہاں وہ چائی نے جراؤ تحت سرا تو ہیٹھ ہم بستی اٹھا لے گیا اوپر۔ تین فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پہلے آئے، اس کے بعد پھر وہ ان کو خوشخبری دی، یہ آپس میں چاچا بھتیجا، لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، چاچے کو آ کر وہ بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں حضرت اسحاق، اور بھتیجے کو جا کر بتا رہے ہیں بھئی آج رات کو آپ چلے جائیں انہوں نے دعا کرتے ہیں رات میں۔ تو یہ دو فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر تو چلے، وہاں گئے، انہیں خبر ہو گئی، بڑے خوبصورت بن کر گئے اللہ کی طرف، تو وہ بستی میں مشہوری ہو گئی، اب وہ سارے شام اکٹھے ہو گئے، حضرت لوط علیہ السلام بڑا منت آڑا کی طرف چل جاؤ، انہوں نے بتا دیا تھا ہم فرشتے ہیں آپ فکر نہ کریں، گھبرائے بھائی میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو یہ کمینے میرے تو عزت نہیں رانی، یہ تو گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں، تو فرشتوں نے ان کو جا کر عرض کی کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، عذاب ہے آپ فکر نہ کریں۔
جبرائیل بھی پیچھے آ رہے. تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے قوم کو لے کر رات کو تنہائی میں یہاں نکل جائیں. حکم یہ ہے اللہ کا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، آپ آگے چلتے. اور آپ کی بیوی جو ہے، جو ان کو خبریں دیتی رہتی تھی، اس کو بھی بیچ میں رکھا. کانت من الغابرین، وہ بھی جو تھی وہ پیچھے عذاب والوں میں شمار. تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی ان کو بات کی. وہ سارے ان کے ساتھ دم گھٹے میں بحث کر کے وہ لڑکے ان سے زبردستی چھیننے کے لیے آئے. تو وہاں جبرائیل امین بھی پہنچ گئے عذاب کے لیے. تو حضرت جبرائیل نے تھوڑا سا ایسا پر ہلایا، سارے اندھے اندھے. پہلے انہیں اندھا کیا گیا، پر ہلایا انہیں اندھے ہو گئے. اللہ کا امر تھا، اس رکھے پار چائی وسطی لے گیا پہلے آسمان تک لے گئے. وہاں سے جو پٹکی ہے اوپر، اللہ نے فرمایا اس کو پتھر بھی مارتے ہوئے، بستی بھی الٹی ہوئی آ رہی ہے، انے ہوئے پین، یہ تو پتھرا نال مار 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 کے بھی فرشتہ کچے مار کر دیتے. آج بھی اس کے نشان موجود ہیں. یہ جو بستی جہاں میں نے کہا تھا نا نیچے انہوں نے پانی سے اٹھائی ہے، تو وہاں جو ٹوا پڑا ہے وہ اب جو ہے اس کو ڈیڈ سی اسی کو کہتے ہیں، بحر مردار. اس پر عذاب کے آثار اس وقت بھی ہزاروں سال کے بعد اس قدر ہیں کہ اب بھی وہاں کوئی چیز اس سمندر میں زندگی نہیں رہ سکتی. اس کا نام ہی ڈیڈ سی، بحر مردار ہے. وہاں کوئی مچھلی شچھلی کچھوا ہی نہیں ملتا، وہاں کچھ ہے ہی نہیں. وہ سمندر جو ہے اس کا پانی اس قدر زہریلا ہے، وہاں کوئی جاندار آبی جانور بھی نہیں رہ سکتا. اللہ کہتا ہے یہ بتاؤ، اتاتہم رسلہم بالبینات، صاف بین سادے سیدھے تک سیدھے احکام میرے انبیاء لے کر گئے. انہوں نے کیا کیا میرے دین کے ساتھ؟ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کہتا میں نے تو ظلم نہیں کیا ان کا، اللہ تو ظلم نہیں کرتا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، خود بڑے ظالم ہوتے، اپنی ذات پر خود ظلم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی سرتابی اور سنت خیر الانام کی عظمت اور تقدس اور اس کی شان کی بے ادبی، یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم عظیم. بہت بڑا. اللہ یہی فرما رہا ہے، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، یہ اپنے ساتھ خود. ساڈا میدان ہی لگ گیا میرا خیال ہے، بس کریے بھائی. اللہ کا یہ قرآن ہے اور اس کے لیے سابقہ امتوں کے لیے مختصر احوال. سمجھ نہیں آتی. اللہ کریم سے بس ہر وقت یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارے حالات پر رحم کرے اور اللہ ہماری قوم کو اصلاح کی طرف لے جائے. ہمارے دیندار طبقے کو اللہ دین کی عظمت لوگوں کے آشکارا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مفادات دنیاوی جو ہے ان کا اسیر ہونے سے بچائے. اور اللہ اپنا خاص کرم اور فضل، اللہ اپنے عذابوں کی زد سے بچائے. اللہ وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وسلم.